عقیقہ کے احکام و مسائل بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عقیقہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور یہ العق سے ماخوذ ہے، اور عق کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو کاٹنا۔ تو چونکہ عقیقہ میں جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی بوٹیاں وغیرہ بنا کر کے کاٹا جاتا ہے اور اس کو کھایا یا کھلایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام عقیقہ پڑا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عقیقہ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے جو بال کاٹے جاتے ہیں اس بال کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ شریعت میں بچے کے پیدا ہونے پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے سنت کے اندر۔ حضرت سلمان بن عامر الضبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فاحریقوا عنہ الدم، بچے کی طرف سے خون بہاؤ، وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اور بچے سے تکلیف کو دور کرو۔ یہاں تکلیف سے مراد یعنی بچے کے بدن سے گندگی کو صاف کرو، بال وغیرہ صاف کرو۔ یہ صحیح بخاری کی 5471 نمبر کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث آپ دیکھیں، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ تذبح عنہ یوم سابعہ، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے، بچے کو ذبح کیا جائے، بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، ویسمى فیہ، اور بچے کا نام رکھا جائے، ویحلق رأسہ، اور بچے کے بال کو مونڈ دیا جائے۔ یہ ابو داؤد کی 2838 نمبر کی، ترمذی کی 1522 نمبر کی، اور ابن ماجہ کی 3165 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ حدیث میں بچے کو جو یہ کہا گیا کہ عقیقہ کے سبب گروی رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اگر بچہ انتقال کر گیا بچپنے کی حالت میں اور ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے تو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ مطلب کون بتا رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل۔ اور گروی کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ جیسے اگر کسی کے پاس ہم سامان گروی رکھ دیں تو وہ سامان اگرچہ ہم نے وقتی طور پر اس کو دیا ہے مگر وہ سامان ہمارا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ سامان اس سے ہم کو لینا ہے۔ تو اسی طریقے سے جسے گروی جس کے پاس سامان رکھا جائے وہ چیز ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، ویسے عقیقہ اگر بچے کا نہ کیا جائے تو ہمیشہ اس کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، یعنی اس چیز کو کرنا ہی کرنا ہے۔ آئیے عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کا اور کتنے جانوروں کا کرنے کا حکم دیا، آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ام کعب القرظیہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الغلام شاتان، بچے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں۔ شات کا لفظ اصل میں آگے میں وضاحت کروں گا، بکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھیڑا اور دمبا وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو 2 چھوٹے جانور آپ کہہ سکتے ہیں، 2 بکرے یا 2 بھیڑے یا 2 دمبے۔ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةً، اور بچی کی طرف سے لڑکی کی طرف سے 1۔ لا یضرکم ذکرانا کن او اناسا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دونوں بکری ہو یا وہ دونوں بکرا ہو، دونوں نر ہو دونوں مادہ ہو یا ایک نر ہو ایک مادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ابو داؤد کی 2835 نمبر کی، ترمذی کی 1516 نمبر کی اور ابن ماجہ کی 3162 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت دیکھیے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الغلام شاتان متکافئتان، بچے کی طرف سے جو 2 چھوٹے جانور ہوں گے دونوں بالکل برابر رہیں گے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 جانور سنت ہے اور وہ دونوں جانور برابر قد کاٹھی کے لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ، اور بچے کی طرف سے 1 جانور ہے۔ یہ ترمذی کی 1513 نمبر کی اور ابن ماجہ کی 3163 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے تو یاد رکھیں 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، جیسا کہ آپ نے سمرہ ابن جندب کی حدیث سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اس میں 14ویں اور 21ویں دن کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لہٰذا 14ویں اور 21ویں دن کی کنڈیشن نہیں ہے۔ 7ویں دن اگر نہیں کر سکا تو 8ویں 9ویں 10ویں دن کبھی بھی جب بھی اس کو استطاعت ہو وہ کر دے، بہتر اور افضل ہے کہ 7ویں دن کرے۔ کس جانور کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟
حدیث میں شات کا لفظ آیا ہے جو بھیڑ اور بکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لہٰذا بھیڑ اور بکرا دونوں کر سکتے ہیں، چاہے بکری کی کرے چاہے بکرے کی کرے چاہے بھیڑ کی، یعنی مذکر مؤنث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھوٹا جانور ہونا چاہیے۔ عقیقہ کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ عمر کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے انسان کو اختیار ہے، اگر وہ یعنی جیسے قربانی کے جانور میں شرط ہے کہ دتا ہونا چاہیے، اگر عقیقہ میں دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن مسنہ اور دتا ہو تو افضل ہے، تاکہ اختلاف سے آدمی نکل جائے، کیونکہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دتا ہونا چاہیے، تو علماء کے درمیان اس بات کو لے کر کے اختلاف ہے، اختلاف سے بچنے کے لیے ایسا کام کرے اس پر سب کا اتفاق ہے، اگر مسنہ اور دتے جانور کا عقیقہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر دتا نہ ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ عیب دار نہ ہو، جیسے قربانی میں کہا گیا کہ 4 قسم کا عیب نہیں چلے گا، بالکل لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، تو اس طریقے کا بالکل واضح جو عیب ہے وہ اس کے اندر نہ ہو۔ کیا بڑے جانوروں کے کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ اس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، کوئی حدیث رسول موجود نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انہی جانوروں یعنی چھوٹے جانوروں کا عقیقہ کیا جائے۔ کیا عقیقہ میں اشتراک جائز ہے؟ ایک سے زیادہ لوگ ایک جانور میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ حدیث میں ایک جانور کا کم سے کم عقیقہ میں ذکر ہے، لہٰذا اس میں شرکت اشتراک قربانی کی طرح کہ بھئی بڑے جانور میں 7 لوگ شرکت کر لیتے ہیں، عقیقہ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ کیا عقیقہ کے جانور کو قربان کرنے کے بجائے اگر ہم اس کا پیسہ غریب کو صدقہ کر دیں؟ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ حدیث میں احریقوا عنہ دمن کا لفظ آیا ہے، خون بہانا ہے، آپ پیسہ دے دیں گے نہیں چلے گا۔ کیا عقیقہ کے جانور کو پکانا اور اس کو پکا کر کے دعوت دینا دوسروں کو ضروری ہے، یا اس کا گوشت کچا بھی ہم جو ہے رشتہ داروں میں یا غربا میں اور فقراء میں بانٹ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس میں آپ کو پورا اختیار ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتہ داروں کو دعوت دیں، پکائیں اور اس کی دعوت دیں، آپ اگر چاہیں تو رشتہ داروں کو صرف گوشت بھی ایسے بانٹ سکتے ہیں، غربا میں پورا کا پورا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کھانا بنا کر کے لوگوں کو دعوت کھلا سکتے ہیں، یہ تمام آپشن آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر کسی کے والد نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو کیا آدمی خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا۔ علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، 2726 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا آپ کے والد نے اگر آپ کا عقیقہ نہیں کیا ہے، کسی وجہ سے کوئی پریشانی تھی اس وقت نہیں کر سکے، آپ اگر چاہیں تو اپنا عقیقہ خود، حالانکہ ضروری نہیں ہے، والد کے پاس اگر استطاعت تھی اور تب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کو کر لینا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے طاقت ہی نہیں تھی اور نہیں کیا تو آپ کے لیے ضروری نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈی توڑنی نہیں چاہیے ورنہ بچے کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ فضول بات ہے، بکواس بات ہے، جہالت کی بات ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 7ویں دن بچے کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، جب حضرت حسن پیدا ہوئے آپ نے فرمایا احلق رأسہ، اس کا بال موڑ دو، وتصدقی بوزن شعرہ فضۃ بین المساکین، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بال کے برابر چاندی غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ مسند احمد کی 27187 نمبر کی حدیث ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ارواء الغلیل کے اندر حسن قرار دیا ہے، یعنی حدیث قابل حجت ہے، لہٰذا چاندی صدقہ کرنا سنت سے ثابت ہے۔ عقیقہ کی دعا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دعا ضروری نہیں ہے، آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، آپ کا عقیقہ ہو گیا۔ اگر آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے، آپ نے حضرت حسن اور حسین کا جب عقیقہ کیا، سنن بیہقی کی 19294 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ 7ویں دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو آپ نے فرمایا اذبحوا علی اسمہ، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو اور کہو بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک ھذہ عقیقۃ فلان۔ یہ دعا آپ نے سکھائی کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھو اور اس کے بعد کہو اللہم لک و الیک، اے اللہ یہ تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی طرف ہے، اور اس کے بعد کہو ھذہ عقیقۃ فلان، فلاں کی جگہ اس کا نام، مثال کے طور پر اگر بچے کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے ھذہ عقیقۃ عبداللہ، اگر بچے کا نام زید ہے ھذہ عقیقۃ زید، جو بھی بچے کا نام ہو ھذہ عقیقۃ کے بعد اس بچے کا نام لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ضروری یا کمپلسری نہیں ہے، بغیر نام لیے بھی آپ صرف دل میں ارادہ